لیکن امیجن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 ویکس ہے بس, یو ول بی اے ڈیڈ باڈی آفٹر 2 ویکس. جسٹ امیجن کہ ہماری زندگی سیم ہوگی یا بدل جائے گی. واللہ 360 180 ڈگری بدل جائے گی, بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. گمسم ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے دنیا. تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی, چاہے تم لوہے کے یا بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت. کہ میرے خواہشات کس طرف جا رہی ہیں, میں کہاں پہ جا رہا ہوں, کیا میں دنیا کی چاہت اور اس کی طرف جاتا جا رہا ہوں, یا میں نے اپنے دل کو بالکل چھوڑ دیا. کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ, یعنی وہ جو سوتے ہیں, جو سلیپ ہے اٹس مائنر ڈیتھ, اور اصل جو زندگی ہے نا وہ تو ہے ہی آخر زندگی. اللہ کے خود کہا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ, اللہ زندگی تو آخر کی زندگی ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, وہ قیامت کا دن ہے, اس کے بعد انفینٹ لائف ابھی سٹارٹ ہوگی. کیونکہ جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے, شاید آج رات ہے کل رات, وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے, وہ بہنوں کا حق نہ مارے, وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسے کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کما لوں, وہ نہ کمائے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں معاف کر نہ بچ. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہ دکھائے اور نہ ہی اسے گزروائے. لیکن امیجن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 ویکس ہے بس, یو ول بی اے ڈیڈ باڈی آفٹر 2 ویکس. جسٹ امیجن کہ ہماری زندگی سیم ہوگی یا بدل جائے گی. واللہ 360 180 ڈگری بدل جائے گی, بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. گمسم ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے دنیا کو, ہمارا لوز, ہم مسجد آ کے اپنا ولکے ہم بس اللہ اللہ کرتے ہیں, ہم ضائع نہیں کریں گے. اور ہم سب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی. لیکن ڈاکٹر کی بات کا تو ہمیں یقین ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ اکبر یار, تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی, چاہے تم لوہے کے یا بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت, تمہیں موت آنے والی ہے. لیکن ہم تو سبحان اللہ ایسے, امام حسن بڑی بڑی کمال کی اسٹیٹمنٹ گئی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ I know something which is very certain but people deal with it as it is very doubtful, which is death. موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. موت سے بڑی مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس دنیا میں رہا نہیں, سب جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی people deal with it as it is doubtful. قرآن اصل میں یہ انسان کی ویکنس ہے کہ ہمیں we get distracted easily, ٹھیک ہے, we forget. آدم علیہ السلام کو جب تمام ان کی نا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے بیک سے تمام ان کی ذریت نکالی, انہوں نے سب کو دیکھا تو ان کو داؤد بڑے پسند ہے. انہوں نے کہا یہ کون ہے, انہوں نے کہا داؤد ہے. انہوں نے کہا ان کو میری زندگی میں سے 10 سال دے دیں, 10 سال دے دیں. انہوں نے کہا شور, لکھ دیا جائے گا اور پھر اٹھ جائے گا قلم. انہوں نے کہا ہم شور, یہ میری اولاد مجھے بڑا پسند آیا. آدم علیہ السلام کیونکہ انبیاء سے فرشتہ آ کے پرمیشن لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موت ٹائم, ان کا میرے تو 10 سال ابھی تک ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ابھی 10 سال پڑھے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے داؤد کو دیے, ہی فورگاٹ کہ میں نے داؤد کو دیے تھے. تو نسی آدم فنسی ذریت آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اور ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ جو محبت ہے نا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الفضہ, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں مردوں کے لیے اٹریکشن, مردوں کے لیے عورتوں میں, اولاد میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, پوسٹس میں, سونے چاندی میں اٹریکشن رکھی ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا روزانہ کی بیسس پہ کہ میرے خواہشات کس طرف جا رہی ہیں, میں کہاں پہ جا رہا ہوں, کیا میں دنیا کی چاہت اور اس کی طرف جاتا جا رہا ہوں, یا میں نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ, ہم نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جس طرف تو نے جانا ہے جا. میں نے اپنے دل سے سوال نہیں کرنا, کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا. اور یہ پھر یہ جو پسند ہے نا دنیا اور حدیث, مطلب میں ایک بڑی امیزنگ حدیث ہے, بڑی شاکنگ حدیث ہے, آئرنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے, 2 خواہشات اس کے لیے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک ڈیزائر ٹو لیو مور, حالانکہ موت قریب جا رہا ہے, اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو مور منی, حالانکہ وہ موت قریب جا رہا ہے بھی. تو یار آپ کو کیا کرنا چاہیے, چھوڑ کے اللہ کرے نا, موت کی تیاری کریں. بزرگی میں تو ویسے اکثر لوگ آ جاتے ہیں, لیکن نہیں, یہ جو ڈیزائر ٹو ہیو مور ہے نا, بنی آدم کو حدیث میں آتا ہے اگر ایک وادی مل جائے سونے کی, دوسری کی تلاش کرے گا. تو قبر کی مٹی جو ہے نا وہی پیٹ بھرتی ہے انسان کا, اور کچھ نہیں بھر سکتا. سو میرے خیال میں ہمیں نا قرآن سے تعلق, روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا, یہ چیز بڑی کثرت سے کرنی چاہیے. ہم تو ہر رات کو مرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. پھر بھی بھول جاتے ہیں. مطلب ایک چیز جو سالوں بعد آنی ہے, جو انسان اگر بھولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. ایک شخص جو ہر رات کو مر رہا ہے, کیا آتا ہے قرآن میں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ. یعنی وہ جو سوتے ہیں
जो स्लीप है इट्स अ माइनर डेथ, और हम सब हमारी रूहें अल्लाह के पास जाती हैं. एंड सुभान अल्लाह, हाउ कैन वी कमिट सिन एंड देन स्लीप? रात को सोने वाली दुआएं देख लेना आप, जी. उसमें दुआ में आप ये कह रहे होते हैं कि या अल्लाह तूने हमें पैदा किया और तूने ही हमारी रूह को भी पैदा किया है, और तू अगर ये हमें मार देता है, अगर तू चाहे तो हमारी रूह वापस आ जाएगी, और अगर तू ना चाहे तो नहीं आएगी, एंड अलोंग दीज लाइन हाँ, हम ये दुआएं करके रात को सोते हैं. जो सोने वाले अपने बात की ना कि बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी वबिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फरहमहा. मैं अल्लाह के नाम से अपनी जो साइड है वो बिस्तर पे लगाता हूँ, और अगर तूने मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया फरहमा, तो पे रहम करना. व इन अरसलतहा फहफ़ज़हा, और अगर तूने वापस भेज दिया तो उसकी हिफाजत फरमाना. बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक सालिहीन, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाई थी. रोज़ाना रात को. लेकिन हमें किसको दुआ आती है? ये किसने दीन को सीखा है? हाँ, हमने स्टार प्लस और मैं हूं ना और इस तरह के खुदा के लिए से तो दीन सीखा है हमने, लेकिन कुरान और हदीस से हमने नहीं दीन सीखा, और ना ही हमें इसका अंदाज़ा है. वल्लाही अगर हमें इसका अंदाज़ा हो ना कि हमें किसी इंसान को पता चल जाए कि मैंने मरना है कुछ दिन बाद, तो ही विल बी चेंज पर्सन. लेकिन द सरप्राइजेस पता किसी को नहीं है, और शैतान ने हम सबको इतना बड़े बड़े धोखों में डाला हुआ है. शैतान ने कहेगा क्या मुझे दिन कि इन्ना वादल्लाहि वादुल हक, कि अल्लाह का जो वादा है ना वो हक था. वह वादतुकुम फअखलफ्तुम, और मैंने वादा किया था तुम्हारे से कि तुमने नहीं मरना जिगर, तुम्हें लंबा रहना है. तुम शायद उसके फादर की डेथ हो जाए, शायद उसकी डेथ हो जाए, शायद उसकी फैमिली कोविड में चली जाए, तुम और तुम्हारी फैमिली कोविड में नहीं जाओगे. तुम बड़े खास इंसान हो. और फिर डेथ कम्स विद अ शॉक. वल्लाही कोई ऐसा शख्स इस कायनात में नहीं है अंबिया के अलावा जिसको पता हो कि मेरी मौत किस टाइम आनी है. सही बात है. पीपल आर स्लीपिंग, दे विल वेक अप एंड दे विल डाई. दे आर स्लीपिंग, और शॉक होगा. और असल जो जिंदगी है ना वो तो है ही आखिरी जिंदगी. अल्लाह के भी खुद कहा करते थे कि अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशतुल आखिरा, अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है. ला आईशा ये जिंदगी है ही नहीं. और कुरान भी अल्लाह ताला कहते हैं या अल्लाह, अगर कुरान पढ़ना शुरू कर देना हमें पता चल जाए कि यार जिंदगी है ही नहीं. अल्लाह ताला कहते हैं कि यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती. वो इंसान कहेगा, मतलब हम लोग फ्यूचर तलब तारे इंसान कहेंगे या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेज देता. वो इस जिंदगी तो जिंदगी कहेगा ही नहीं. आगे असल जिंदगी है. क़द्दमतु ली हयाती, मैं अब काश अपनी लाइफ के लिए ना हयात के लिए कुछ भेज देता, क्योंकि उसे पता है कि ये. लेकिन कुरान हम हर जुमे को ये आयत जो है ना पढ़ते हैं, जो तिलावत होती है इमाम साहब करते हैं, मसनून है. फिर वितर में भी 3 रकअत पढ़ते हैं, इसमें सब्बिह रब्बिकल आला. अल्लाह ताला कहते हैं कि बल तुअस्सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका. तुम दुनिया की जिंदगी को चाहते हो, आखिरत से बहुत बेहतर हो. 50,000 साल का एक दिन होगा, वो क़यामत का दिन है, उसके बाद इन्फिनिट लाइफ अभी स्टार्ट होगी. इतने से टाइम के लिए, और इतनी सी 60 साल जिंदगी, इसमें से भी मैं कहता हूँ 30 साल निकाल दें आप, बड़े हुए थोड़ी समझ आई आपको. 30 साल में कुछ प्लेयर के लिए, थोड़े से प्लेयर के लिए आप इतनी बड़ी ना खत्म होने वाली जिंदगी दाव पे लगा देते हैं. सही बात, ये बेवकूफ़ी है शेख. हम भी बेवकूफ़ हो जाते हैं. मतलब देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वो वीडियो में भी ना, मैं आई हैड अ लॉन्ग वायर, ठीक है, उसको मैंने रेड टेप से ना थोड़ा सा बिल्कुल छोटे से हिस्से को कर लिया, और मैंने उसमें इमेजिन भी किया और बताया लोगों को कि ये जो जिंदगी है ना, ये आपकी दुनिया की जिंदगी है. जस्ट इमेजिन ये हिस्सा, और इस उंगली को आप इतना लंबा कर लें कि इस दुनिया के जो ग्लोब है हमारा, इसके 15 से 20 हजार चक्कर लगा लें. फिर भी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं है फिर भी. लेकिन हम पैदा यहाँ पे होते हैं, बाले यहाँ पे हुए, और सारी जिंदगी कमाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, इस पोर्शन को ना 2-4 साल को 10 एंजॉय करने के लिए, और यहाँ मौत लिखी होती है हमारी. और हमने इस दुनिया को थोड़ा सा इतनी एंजॉयमेंट के लिए हमने हमेशा की जिंदगी को दाव पे लगा दिया. और इसलिए तो क़यामत के दिन जब ये अहवाल से इंसान खड़ा होगा तो कहेगा कि हम तो इल्ला बिस्ना इल्ला यौमा, हम तो सिर्फ एक दिन ये तो कुछ हिस्सा रह के आए. तो ये जो सारी लाइफ है ना जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं, और ये लड़कियां और ये रिलेशनशिप्स और ड्रग्स और टीवी शोज और ये ग्लैमर, पैसे, गाड़ी, SUVs और V8s और 6 डिजिट सैलरी और CEO बन जाऊं. हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो एक कंपनी के CEO हैं, एंड ही मतलब हाईली पेड CEO हैं. इससे इसके तो हाँ भाई, इस कुर्सी को ना लड़के पूछते हैं, यानी कुछ हमें बता दे, हम करने के लिए तैयार हैं, बस सब किस तरह हम इस कुर्सी पे आ जाए. खुदा की कसम, काश तुम ये कहते हैं कि कुछ हमें बता दे, हमें अल्लाह की जन्नत मिल जाए. ये कुर्सी तो क्या, वो इस दुनिया की
ہر چیز سے بہتر ہے. صرف فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے, تو تم جنت کی بات کر رہے ہو. ویبس لینتھ ان جنت از بیٹر دین دس ورلڈ ایوری تھنگ. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے جنت, ہمیں تو اللہ کی رضا کو آج تک پایا ہی نہیں, اور خوفناک شکلوں کے. اور پھر نا اس میں روح, حدیث میں کیا آتا ہے, ملک الموت کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, ایول سول, اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے پنشمنٹ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نا یہ الفاظ نہ سنائے. تو حدیث میں کہتا ہے جو روح ہے نا وہ چونکہ اس کو پتہ ہے اب عذاب شروع ہے, اب وی آئی پی لائف ختم, اب وہ پارٹیز, اب وہ گلیٹرز اینڈ گلیمرز, اب وہ ابا جی کی گاڑیاں, اب گھر, وہ سب ختم, اب عذاب شروع ہے. تو وہ بھاگے گی کہ ہائے یہ کیا ہوگا, یہ تو موت آ گئی, میں نے تو کبھی امیجن نہیں کیا تھا, میں تو مرنا ہی نہیں تھا, یہ کہاں سے ہو گیا. تو فرشتے نا اس کو ڈائیو کر کے نکالیں گے, غرقا, یہ جو ہے نا ڈائیو کر کے گھس کے نکالنا, ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے نا, حدیث میں کیا آتا ہے, ٹیئرنگ, یعنی اس حدیث کے الفاظ بتایا, جیسے ایک ویٹ وول کو لپیٹ دیا جائے کانٹے دار جھاڑی پہ اور اس کو کھینچا جائے, جس طرح وہ ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلز, کتنا پینفل پروسیجر ہوگا. اور وہ جو ہے نا پھر نکلی, پھر اس کو نا جہنم کا لباس پہنایا جائے گا, اور اسے اتنی بدبو آ رہی ہے کیونکہ اس گناہ کے بو ہوتی ہے, گندی چیز ہے, کہ آسمان دنیا میں پھیل جائے گی. وہ پہلے آسمان تک لے جایا جائے گا اور دروازہ کھٹکایا جائے گا آسمان کا, پوچھا جائے گا, اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا کیونکہ اس کی بدبو جو ہے نا وہ پورے آسمان اینجلز اس کو محسوس کریں گے, اور اینجلز ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے, who is this, they'll call that person with the worst of his names. اور وہیں سے پہلے آسمان سے اس کو زمین پہ پھینکا جائے گا سیدھا قبر میں, جہاں پہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے, دیکھیں قرآن نے ہر چیز بتا دی ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں. منہا خلقناکم, یہ الفاظ ہوں گے فرشتوں کے, وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا, وفیہا نعیدکم, تمہیں واپس یہاں پہ لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ایک دفعہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اور ہمیں تو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر, ہم تمہارے واپس آنے پہ بالکل قادر ہیں جس دن سرائر یعنی سیکرٹ سینز یا سیکرٹس کھول دیے جائیں گے, پبلک کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو موت تو ہم نے کر لی, وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں, مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے, یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پاسڈ اوے, ہی سو اینجلز. اس پہ ہمارا بڑا کامل یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اینجلز دیکھے. اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا, اس میں سمرائز کرتا ہوں کہ وہ بن عازب کی حدیث ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے, اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی, ہم قبرستان گئے اور اللہ کی بھی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو, تو ہم نے پناہ مانگی, خود سے نے پناہ مانگی, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا, اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. اللہ, just imagine وہ کالے چہروں والے فرشتے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے نا اس کے پاس, حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. All of a sudden جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اور اس دنیا سے اب سب ختم. میں نے 2 لوگوں کی ڈیتھ کو لوگوں سے, اپنے کزن سے, میرے چاچو اور میرے ماموں, میں نے پوچھا what was their last moment. دونوں نے کہا, میرے کزنز نے جو ان کے ساتھ تھے بالکل ان کی ڈیتھ ٹائم پہ, کہتے ہیں دونوں نے نا اتنی تکلیف تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے, سانس لینا مشکل تھا, لیکن seconds before they passed away انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے ایسے دیکھا اوپر, لا الہ الا اللہ, اور پھر کہتے ہیں ان کی آنکھیں بس پوری گئی, they passed away. میں نے کہا they saw angels. یا سفید یا کالے ہم نہیں جانتے, یقین آئے گا علم سے, ہاں, لیکن انفارچونیٹلی اس علم کا فائدہ کیا جسے یقین نہ آئے. ہم ایک کچھ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یقین آئے گا ہی نہیں, اور کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو نا وہ انٹرنلائز اور ڈیپ روٹڈ اپنے اندر نا, وہ جس کی ان کے نا کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعتاً میں نے دنیا سے جانا ہے, اور اس کا لائف اسٹائل ہی پھر بدل جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے, شاید آج رات ہے کل رات, وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے, وہ بہنوں کا حق نہ مارے, وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسے کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کما لوں, وہ نہ کمائے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں جانا, اور قبر میں تو نہ تو کرنسی کماتے نہ فیملی کماتی ہے. اچھا, کیا کیا جائے کہ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ جو یقین آ جائے, یقین ڈیولپ ہو جائے,
ایک انسان کہتا ہے کہ میں علم سیکھتا ہوں لیکن پھر بھی یقین میرے اندر نہیں ہے, یقین میں چاہتا ہوں ڈیولپ ہو جائے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے اور اس میں یقین نہ پیدا ہو؟ آپ کتنی ایگزامپلس دیکھتے ہیں, بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ان میں علم تو میں ہے. سمجھتا ہوں سنسیریٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سنسیریٹی, اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا. ویسے یہ بھی میں نے اس پہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ علماء نے یہ بھی نا تھوڑا سا بیان کیا کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن نہ وہ سنسیریٹی نہیں ہوتی ان کے دل میں, ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اچھا کوئی اگر انسان کہتا ہے میں یار سنسیئر بھی ہوں, میں علم بھی سیکھ رہا ہوں, لیکن یقین کی بھی کمی ہے میرے اندر, میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھی بات ہے. انسان کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے یقین آ گیا. میں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل سلف صالحین اپنی زندگی میں قبر کھود لیا کرتے تھے اپنی, اور اس میں قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ قال رب ارجعون. They used to imagine and you know visualize themselves کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگ دفنا کے اب چلے گئے ہیں, اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی. کبھی سوچا نہیں تھا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب میں وہ اعمال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا, یار اب موقع ایک دے دے. اور پھر وہ اٹھتے, اپنے بستر کو جھاڑتے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا, ایک چانس دے دے. اور وہ سنسیریٹی کی انتہا نہیں ہے ویسے یار, سبحان. اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں, اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کے ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے, اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا, یہ بھی تو بچہ تھا, یہ تو نوجوان ہے, یہ بھی چلا گیا, تو وائی آئی ایم اسپیشل, وائی آئی ایم تھنکنگ دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ پارٹ مسنگ ہے ویسے ہماری روٹین میں سے. اس لیے تو علی میں قبرستان کو وزٹ کیا کرو, یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے, اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا, اگر میں اس کو الٹا کر دوں, چلو اس میں پانی نہیں ہے الحمدللہ, اس میں پوری زندگی قرآن و سنت علم ڈالتا رہا ہوں, کبھی نہیں آکوپائی کرے گا. اس کو یہ کرنا ضروری ہے, پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں, ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی ہے اس دنیا سے. سب سے آخری ایڈوائز یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا پورشن دیں جتنا یہ ڈیزرو کرتی ہے, اور آخرت کو اتنا پورشن دیں جتنا آخرت ڈیزرو کرتی ہے. اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, اور دنیا بہت تھوڑی ہے. آپ ڈیوائڈ 60 years بائی انفینٹی, یو گیٹ نو رزلٹ. تو وہاں پہ کام کریں, اور اپنا جو بستر ہے آپ کا قبر میں اس کی تیاری کریں, آپ کی کھڑکی قبر میں جو ہوگی اس کی تیاری کریں, اپنی آئندہ والی لائف کے لیے پریپیئر کریں, اینڈ دیٹ از دا ٹرو لائف. ایون عثمان بن عفان کو بھی اپنی قبر میں 1404-5 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنی قبر میں. اور فرعون آل فرعون تو ان کو تو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے قبر میں, 2000 سے بھی زیادہ سال, 2021 جو ہم نے گنے 2021. تو سبحان اللہ اتنے سال ہو گئے. تو we do plan our home in this world, we do plan our future, اور ہم لوگ اپنی فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کون سی ڈگریز نہیں کرتے, کون سی گورنمنٹ جاب سے اپلائی نہیں کرتے, لیکن جو اصل فیوچر ہے جو کہ آخرت کا ہے, جو کہ بڑا لمبا ہے اور اصل وہ ہے, اس کے لیے اس دنیا میں تیاری کر لیں, کیونکہ یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.